قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوشی والا پیغام آپ حضرات کو میں دینا چاہتا ہوں، بغور سماعت کر لیں اور اس پیغام کو بھی آپ حضرات دور دور تک عام کیجئے۔ آج میں بڑا خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ اس مرتبہ جو عرس مخدومی یعنی تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی جو منایا گیا، تو اس عرس مخدومی میں دو خانقاہ سے دو کتاب شائع کی گئی۔ سادات کچھوچھا اور سادات بسخاری، یا یوں کہیے کہ سادات اشرفیہ کی طرف سے حضرت مولانا طفیل احمد مصباحی بھاگلپوری مدظ اللہ العالی والنورانی کو ساتھ میں لے کر جو ہے یہ کام کیا گیا، یعنی ان کا قلم چلا اور ان شیوخ کی مدد شامل حال رہی۔ پھر یہ دو علمی کتاب جو ہے ہم سب کے سامنے جو ہے نکل کر آئی، اور اس کا رسم اجرا جو ہے عرس مخدومی میں کیا گیا۔ تو عرس مخدومی میں جو اس کا اجرا کیا جا رہا تھا، تو اسی وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ کتاب ہمیں بھی مل جاتی، تو اس کو پڑھ کر ہم بھی جو ہے فیضان مخدومی سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے۔ الحمدللہ ہم نے حضرت علامہ مولانا طفیل احمد مصباحی بھاگلپوری مدظ اللہ العالی والنورانی، جو ایک مستند، معتبر اور معتمد قلمکار ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے عالم، بہت اچھے فاضل اور بہت اچھے شاعر ہیں۔ جب ان سے رابطہ کیا، ہم نے کہا کہ یہ کتاب کس طرح مل سکتی ہے، انہوں نے جو ہے ہمیں فوراً سے جو ہے وہ راستہ بتایا، ہم نے اس پر عمل کیا، اور آج بتاریخ 2/8/2026 کتاب ہم تک پہنچ چکی ہے، اور اب یہ کتاب ہماری لائبریری کی زینت بن گئی ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اب ان کتابوں کو ہم مطالعہ کریں گے، اور پھر اس پر تبصرہ ہوگا، اور پھر ان پر جو علمی کام کیا گیا ہے ان سے فائدہ اٹھا کر جو ہے آپ تمامی حضرات کو بھی گاہے گاہے پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ تو آپ حضرات کو بھی زیارت کراتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب یہ آپ دیکھیے، یہ کتاب ہے اشرف الاحادیث۔ یہ بہت بڑا کام کیا ہے علامہ طفیل احمد مصباحی بھاگلپوری مدظ اللہ العالی والنورانی نے، اور اس کام کو کرانے والوں نے بھی بہت بڑا کام کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد رکھے، سب کو آباد رکھے۔ یہ ایک منفرد کام ہے، اشرف الاحادیث۔ یہ کیا ہے؟ لطائف اشرفی، جو حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اس کی تخریج کی گئی ہے، اور اس پر دیگر جو ہے کام کیے گئے ہیں، اور اس پر بحث کی گئی ہے، تشریحات بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب اس پر مکمل مطالعہ ہوگا تو پھر اس کے کام کو آپ تمامی حضرات کے سامنے اجاگر کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بالکل موٹی کتاب ہے۔ الحمدللہ یہ جلد اول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد ثانی بھی انشاءاللہ تعالی اگر آپ حضرات کی دعا شامل حال رہی اور صاحب کتاب اور ان کے معاونین نے چاہا
تو پھر جلد ثانی بھی اس کی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لطائف اشرفی کی تمام احادیث کو اس کتاب میں جمع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کچھ احادیث رہ گئی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لطائف اشرفی ایک خزانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس سے ان حدیثوں کو نکال کر کتاب لکھی گئی تو کتنی موٹی کتاب بن گئی، وہ بھی جلد اول۔ اس لیے میں کہتا ہوں لطائف اشرفی میں بہت طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا مشائخین سادات اشرفیہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ حضرات اسی طریقے کا کام قلمکاروں سے، علماء سے، فضلاء سے کروائیے، اور عرس مخدومی میں یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہے بارگاہ مخدومی میں پیش کرنے کے لیے۔ مخدوم اشرف سمنانی انہی علمی کام سے زیادہ خوش ہوں گے الحمدللہ، اور نوازیں گے بھی۔ تو یہ کتاب ہے اشرف الاحادیث جلد اول، یہ کتاب ہمیں موصول ہوئی ہے الحمدللہ۔ دوسری کتاب، یہ عرس مخدومی سے پہلے ہی یہ کتاب آ گئی تھی لیکن ابھی موصول ہوئی ہمیں۔ یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت اشرفی، یعنی جن کو اشرفی میاں مختصر میں کہا جاتا ہے، جو ہم شبیہ غوث جیلانی سید علی حسین اشرفی المعروف اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات اور ان کی شاعری پر یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ یہ بھی بہت بڑا کام علامہ طفیل احمد مصباحی بھاگلپوری نے کیا ہے، اور جو ہے جن شیوخ نے اور جن لوگوں نے یہ کام کروایا ہے الحمدللہ، یہ بہت عمدہ اور بہت ہی اچھا کام کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ہاں، اس کے بعد ایک اور کتاب جو اس مرتبہ عرس مخدومی میں اس کا رسم اجرا ہوا، یہ کتاب ہے، آپ دیکھیے بڑی ضخیم کتاب ہے، اور یہ 2 جلدوں میں ہے۔ یہ 2 جلدوں میں ہے۔ یہ ہے جہان مخدوم اشرف، یہ آپ دیکھ لیجیے، 2 جلدوں میں ہے جہان مخدوم اشرف۔ یہ دونوں کتاب بھی الحمدللہ مجھے مل گئی ہے۔ جہان مخدوم اشرف ابھی مطالعہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہاں سرسری طور پر چند باتیں ہم نے اس کی دیکھ لی ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کتاب ہے نا، اصل میں یہ کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، بلکہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی ذات اور صفات سے متعلق جو اکابرین نے، جو محررین نے، جو علماء نے، فضلاء نے، اولیاء نے، جو اپنی کتابوں میں مخدوم اشرف سمنانی کی شان، عظمت، سوانح بیان کی ہے، ان سب کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اور سب نہیں جمع کر دیا گیا ہے، جتنا ان کو ملا اب تک ان سب کو انہوں نے جمع کر لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقل کوئی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ مقالات کا مجموعہ ہے، یعنی یہ ایک ماخذ کی طرح اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں تحقیقات عشق ایک کتاب ہے مخدوم اشرف سمنانی کی، اور ترجمہ کروایا ہے مرشدی آقائی مولائی حضرت سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس کے بعد رسالہ قبریہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے سے کئی رسائل کو اس میں جمع کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مستقل کوئی تصنیف نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ کام کا اندازہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ اس میں بہت ساری کتابوں سے جو مقالات ہے اس کو جمع کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان تمام مقالات کو الگ الگ طرح
پڑھنا چاہتے تو آپ کو اس طریقے کی لائبریری بنانی پڑے گی. 200 سے زیادہ کتاب آپ کو پڑھنا ہوگا, 200 سے زیادہ کتاب آپ کو لانا ہوگا, پھر جا کر کے آپ یہ سارے مواد کو پڑھ پائیں گے. تو انہوں نے کام یہ کیا ہے, اتنا بڑا کام, کہ ان ساری کتابوں سے تمام مقالات کو جمع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 200 کتابوں سے آپ کو اس کتاب نے جو ہے چھٹکارا دے دیا ہے. اب وہ 200 کتاب آپ کو اپنی لائبریری میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ان 200 کتابوں کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کتاب کو اٹھا لیجئے اور ان 200 کتابوں کے اندر جو مخدوم اشرف سمنانی کے تعلق سے جو بات لکھی گئی ہے اس کو آپ ان دونوں کتابوں میں پڑھ لیجئے. تو اس میں اکابرین کے مقالات ہیں, اور دوسری والی جلد میں جو آج کل کے معتبر, معتمد, مستند قلمکار ہے, علماء, فضلاء, مفتیان کرام, محررین, ان سب کے مقالات کا یہ مجموعہ ہے. تو ماشاءاللہ یہ کتاب بھی بالکل لاجواب ہے. یہ بہت اچھا, بہت بڑا کام ہے کہ ان تمام 200 کتابوں کو پڑھنا اور پھر ان سے ان ساری باتوں کو سیم ٹو سیم نقل کر کے ایک جگہ جمع کر دینا. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن ہاں, یہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. بہرحال تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوا ہے. الحمدللہ آپ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مخدوم اشرف سمنانی سے متعلق اصاغرین, اکابرین, علماء, فضلاء, فقہاء کی آرائیں پڑھ لی آپ نے. انہوں نے کیا کہا ہے مخدوم اشرف سمنانی سے متعلق, یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائے گی ماشاءاللہ. تو یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. اس مرتبہ عرس مخدومی میں بڑی خوشی ہوئی. جب ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے, اور کتنی دعاؤں سے اس کے مصنف کو, ان کے مرتب کو, اس کے جامع کو, اور ان کے معاونین کو, اور یہ اچھے اچھے کام کرانے والوں کو کس طرح مخدوم اشرف سمنانی اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہوں گے. مولا تعالیٰ ان کاموں کو قبول فرمائے, اور حضرت علامہ مولانا طفیل احمد مصباحی کو لمبی عمر عطا فرمائے, اور اسی طرح ان سے دین و سنیت کا کام رب کائنات قلم کے ذریعے سے لیتا رہے. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ آپ مخدوم اشرف سمنانی کو جانیں, ان کو پہچانیں, ان کو سمجھیں, ان کی ذات اور صفات سے متعلق آپ کو گہرا علم حاصل ہو, تو پھر آپ کو جہان مخدوم اشرف پڑھنا چاہیے. آپ کو اشرف الاحادیث پڑھنا چاہیے, اور پھر آپ کو لطائف اشرفی پڑھنا چاہیے. تو ان کتابوں کو منگوائیے, اپنی لائبریری کی زینت بنائیے, اور صرف زینت نہیں بلکہ اس کو پڑھیے, صرف رکھیے نہیں بلکہ پڑھنے کی کوشش کیجیے, مکمل مطالعہ کیجیے. اگر آپ کو تحفتاً موصول ہو جاتی ہے تو تحفتاً لے لیجیے, اور اگر رقم ادا کر کے ملتی ہے تو رقم ادا کر کے ان کتابوں کو لیجیے اور پڑھیے, اور فیضان مخدومی سے اپنے آپ کو مالا مال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.